اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم صلوات بر محمد وعلی حدیث مبارک جس کی تلاوت کی جا رہی ہے اب تو الحمدللہ آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی، آج چھٹے دن میں پہنچ گئی ہے، 7ویں شب ہو گئی ہے کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا حضرت نے کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کے لیے بس مختصر سا چٹنی کے طور کے اوپر، چاشنی کے طور کے اوپر، اور یہ بھی جو مختصر دین ہے یہ کب تک ہے؟ جب تک ان کی دنیا سے نہیں ٹکراتا ہے۔ فَإِذَا مُحْصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، ذرا سا ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جو ذرا سا دین ہے اس میں بھی جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، قلت دیانون، اور دیندار اس میں بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے ذیل میں ہماری گفتگو جہاں سے شروع ہوئی کہ کتنا سماج گرا ہوا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سماج کو اس پستی سے اٹھایا اور کس بلندی تک پہنچایا، لیکن رسول اللہ کے جانے کے 50 سال کے اندر پھر اسی معاشرے کا یہ حال ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ جملہ کہنا پڑا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین صرف چاشنی کے طور کے اوپر ہے۔ یہاں تک بات آ گئی کہ شہادت امام حسین کے بعد اس دن آپ کی خدمت میں نقل کیا، پہلے دن غالباً، کہ اتنا گر گیا سماج، اتنا گر گیا کہ چند دن کی گورنری اور چند دن کی حکومت کی خاطر ممبر پر بیٹھ کے حجاج ابن یوسف نے کہا کہ یہ بلا وجہ یہ لوگ جاتے ہیں رسول اللہ کی قبر کا طواف کرتے ہیں، حلا طافو قصر امیر المومنین عبد الملک، یہ سب عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان الخلیفۃ خیر من رسولہ، کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے؟ اتنا سماج پھر گر گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس معاشرے کو پیغمبر نے اس بلندی پر پہنچایا تھا پھر اس پستی میں آ گیا ہے، تو اس کو اس پستی سے نکال کر کے اسی معیار تک پہنچانے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے لیے پھر دوسرے دن بات یہ ہوئی کہ ہر آدمی کی اوقات ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہے، مگر امام حسین علیہ السلام بلکہ جو بھی امام وقت ہے وہ امت کا باپ ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے اور معاشرے کی نجات کی فکر کرے اور اس کو جو ہے وہ اس بلندی تک پہنچائے۔ اور یہی وہ اسباب تھے، یہی وہ وجوہات تھی کہ ایک طرف یزید چاہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے کر کے دین کا قلع قمع کر دیا جائے، دین کو مٹا دیا جائے، دین کو ختم کر دیا جائے، اسی ذمہ داری کی بنیاد پر کہ ہم دین کا جو ہے سودا نہیں کر سکتے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ساری مصیبتیں آ گئیں۔ پھر بات یہ آئی کہ یہ جو کچھ ہوا پتہ تھا،
کا سب کچھ پتہ تھا، نہ یہ کہ یہ پتہ تھا کہ ہم شہید ہوں گے، بلکہ یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے بعد ہماری عورتوں کو اسیر کیا جائے گا۔ کل بات یہاں آئی کہ جب یہ بھی پتہ تھا تو امام حسین علیہ السلام کو ان لوگوں کو لے کے آنے کی ضرورت کیا تھی، اور اس میں ایسی شخصیتیں، صلوات بر محمد وآل۔ اب آگے میں خلاصہ کہاں تک پہنچا؟ اب کل بات یہاں تک پہنچی کہ آخر کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو یہاں زینب وغیرہ کو لے کے آنے کی۔ تو کل مقدمتاً بات یہ نکل آئی کہ جناب زینب کی شخصیت کیا ہے، تو بات رہ گئی، اس کو آج کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے آئیں۔ اس کا اگر جواب مختصراً دیا جائے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی، اگر یہ کارواں ساتھ میں نہ ہوتا، تو واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا، آج کوئی کربلا کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ وجہ اس کی اب اس کو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں، صلوات بر محمد۔ تو اب بات ہماری کہاں پہنچی کہ آخر کیا ضرورت تھی امام؟ آپ کی رسپانسبلٹی تھی نا، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ دین بچائیے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ امر بالمعروف کیجئے، نہی عن المنکر کیجئے۔ اپنا مقصد بھی امام حسین نے یہ بتایا ہے کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے روک سکوں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی نا، زینب سے کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، باقی ان کو لے کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم اس نقطے پر، اور اسی لیے پھر ضرورت ہے کہ حسین کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں حسین کے بعد، ان کا بھی علم کل جو بات ہوئی ہے اسی لیول پر ہونا چاہیے، تاکہ امام حسین کے بعد امام حسین کا مقصد پورا ہو سکے۔ صلوات بر محمد وآل۔ اب ہم لوگ بھی جو ہے نا چالاک ہو گئے ہیں، پبلک سوچتی ہے کہ شروع ہو جائے تو چلے، ہم لوگ بھی 10-15 منٹ ٹہلاتے ہیں کہ آ جائے تو شروع کریں۔ یہ کل سے دیکھ رہے ہوں گے آپ، صلوات بر محمد۔ نہیں، یہ چند بزرگوں کا انتظار تھا، اب آئیے آپ۔ تو بات کہاں پہنچی کہ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو لے کے آنے کی؟ ہم نے ایک سربستہ جواب یہ دیا، خاموش جواب یہ دیا کہ اگر یہ نہ آتے تو واقعہ کربلا میں ختم ہو جاتا، آج کوئی کربلا کا نام لینے والا نہ رہ جاتا۔ وہ کیسے؟ اور یہی نہیں کہ کربلا کا یزید ایسا حاوی ہوتا۔ اب چلیے خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں کہ مولا کیوں لے کے آئے ان لوگوں کو؟ معمولی سا آدمی بھی اس کو اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ آپ ایسی شخصیتوں کو، علی کی بیٹیوں کو، رسول اللہ کی نواسیوں کو لے کے چلے آئے جبکہ آپ کو پتا تھا۔ اور جب نہیں امام حسین جواب دیں کہ میرے ساتھ رہو، تب سمجھ میں آئے گا کہ اگر یہ لوگ نہ آتے تو واقعہ کربلا کا حشر کیا ہوتا۔ 10 محرم کو امام حسین شہید کر دیا گئے، 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چل پڑا، کوفے پہنچا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، واپس آ رہا ہوں۔ کوفے پہنچا، کوفے سے پھر یہ قافلہ چلا اور کہاں پہنچا؟ شام۔ اب شام کے ذرا سے واقعات پر آپ توجہ فرما لیجئے، تب سمجھ میں آئے گا کہ زینب کے وجود کی ضرورت کیا تھی۔ یہ قافلہ شام میں پہنچ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، مجلسوں میں بھی، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو عالم تھا، جو منظر تھا، 700 کرسی نشین تھے۔ اہل بیت عصمت طہارت کو اسیر کر کے قیدی کی حیثیت سے سامنے کھڑا کیا گیا، اور 700 لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ادھر تخت کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس رکھا ہوا ہے، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، خیزران کی لکڑی ہے،
کہ جو امام حسین سلام اللہ علیہ کے لبہائے مباح، ہماری تو ہمت نہیں پڑتی کہ واقعی یہ جملے دہرائے جائیں، لیکن ہے تاریخ میں کیا کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ مصائب میں کچھ مناظر ایسے ہیں کہ جس میں ہمت نہیں پڑتی کہ آدمی وہ بیان کرے. مگر چھٹے امام نے فرمایا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ یہ جسارت بھی بیان کرنے کے لائق نہیں. سامنے 700 کرسی نشین ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کو قیدی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا ہے، اور ادھر امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر اس یزید ملعون کے سامنے رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے خیزران کی چھڑی ہے، اور اس چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک یا لبہائے مبارک سے جسارت کرتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھتا ہے. آیت کیا ہے آپ کو یاد ہے، سورہ مبارکہ ملک کی، اما قرأت القرآن یا حسین. اس پر آدمی توجہ، یہ کتنی بڑی جسارت ہے. کہ یہ معمولی ظلم ہے، کہ یہ معمولی مصائب ہے کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہے اس آدمی سے یزید جیسا شرابی کہتا ہے اما قرأت القرآن یا حسین، اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ یہ اس سے بڑھ کر کے اور کوئی ظلم شاید حضرت سید الشہداء پہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے پوچھا جائے اما قرأت القرآن، اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہہ دیجئے اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، سب کچھ خدا تیرے ہاتھ میں ہے. یہ تاریخ پڑھ کر کے، روایت پڑھ کر کے گزر جانا اور ہے، لیکن اس کے پیچھے یزید کا مقصد کیا ہے جب اس پر آدمی غور کرے گا تب امام حسین کی حکمت سمجھ میں آئے گی. صلوات بر محمد. خوب سمجھ میں آ گئی نا بات کہ لے کے آیا. اور اس طرح اب آپ غور کیجئے کہ یزید اس آیت کو پڑھ کے کیا کرنا چاہتا تھا، اور یہ 700 لوگ بلا کر کے بزم میں بٹھلائے کیوں گئے ہیں. اور یہ 700 لوگ عام آدمی نہیں ہیں، بنیا بقال نہیں ہیں، ترکاری بیچنے والے اور سبزی فروش نہیں ہیں، بڑے لوگ ہیں نا. ان کو بٹھلا کر کے اور اس طرح کی آیت پڑھنا، امام حسین سے خطاب کر کے کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اب اگر آپ غور کریں اس کے پیچھے دیکھیے، ابھی تو یہ شور کیا گیا نا، خارجی تھے، بے دین تھے، لا مذہب تھے. آج پتہ نہیں مجلس مصائب کہاں ہے، فضائل کا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سمجھانا ضروری ہے. صلوات بر محمد. آپ یہاں پر یہ ایک اعتراض کر سکتے کہ یہ کیسے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو یہ کون ہے. میں نے کہا جی اتنا غافل رکھا گیا ہے، اتنا غافل رکھا گیا ہے کہ آپ تاریخ پڑھیے. جب یہ قافلہ شام کے اندر داخل ہوا ہے، بوڑھا آدمی ہے، کوئی لڑکے کی بات نہیں ہے، کوئی نوجوان کی بات نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے. روایات کہتی ہیں آ کے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے ناقے کے پاس کھڑا ہوتا ہے. پھر وہی مجبوری ہے ورنہ جملے نقل کرنے کے لائق نہیں ہے. جانتے کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ لوگوں کے جھوٹ کو آشکار کر دیا. یہ تو ہم نے آپ ترجمہ کر دیا احترام میں، ورنہ صحیح ترجمہ وہی تم کا ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تم لوگوں کے جھوٹ کو آشکار کر دیا. وَنَصَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ یزید، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے امیر المؤمنین الیاذ باللہ، مولا معاف کیجیے گا، نقل کرنا مقصود ہے، بتانا مقصود ہے ان کو، اس نے اس کی نصرت کی.
لیکن واقعی کیا اہل بیت ہے. یہاں ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر تم واقعی کوئی دین کا کام کر رہا ہے اور ناجانکار لوگ جب تمہارے ساتھ جسارت کریں تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ درس بھی اس میں ہے. لیکن اصل سنانا یہ ہے کہ کتنا ناواقف رکھا گیا تھا شام والوں کو اس واقعے سے. وہ آگے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگوں کا جھوٹ آشکار ہوا اور یزید کو اللہ نے نصرت عطا کی. ہم کو آپ کو غصہ آیا نہیں آیا؟ میں شکلیں دیکھ رہا ہوں، غصہ آیا نا. جس کے ساتھ یہ واقعہ امام کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی، لیکن کتنے اچھے انداز سے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا، فرمایا حل قرأت القرآن یا شیخ، اے بزرگوار، اے شیخ، قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قال شیخ نعم، ہاں قرآن پڑھا ہے. حل قرأت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت پڑھی ہے؟ قال الشیخ نعم، ہاں پڑھی ہے. فرمایا فنحن القربى یا شیخ، وہ قربا جس کی محبت کا حکم قرآن دے رہا ہے وہ ہم ہیں. هل قرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. پڑھیے یہ آیت کہ جب تم کو کہیں سے کچھ مال غنیمت مل جائے تو اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور قربا کے لیے. کہاں پڑھی ہے؟ کہ فنحن القربى یا شیخ، وہ قربا ہم ہیں جن کا حق قرآن نے بیان کیا. حل قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشیخ نعم، ہاں پڑھی ہے ہم نے. امام نے فرمایا بھیا بزرگوار، ہم وہی اہل بیت ہیں کہ جس کو اللہ نے آیت تطہیر سے مخصوص کیا ہے. اب وہ اچھا وہ بوڑھا جو بدتمیزی کر رہا تھا نا، اس کی غلطی نہیں ہے. جو روایت پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا، شور یہی کیا گیا تھا بے دین ہے، لا مذہب ہے. اور سنا دوں آپ کو، اور سنا دوں کہ یہاں کیا کیا مشہور صلوات بر محمد. سنیے کس شام کی بات ہے، حسین کی حکمت عملی کوئی دیکھے. جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی نا، یہ بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے، اور یہ شہادت کی خبر مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی پہنچی شام. شام کے عربوں میں سے کسی عرب کو پتا چلا علی قتل کر دیے گئے. اس نے کہا سنا علی قتل ہو گیا. کہاں مسجد میں. کیا مسجد میں؟ علی مسجد کیوں گئے تھے؟ کیا وہ میں نے سنا نا، آپ نے کوئی نئی بات نہیں کر رہا. کہ نماز پڑھنے. کہتا کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ اب سمجھ میں آ گیا شام آپ کو. تو جس شام میں پہلے سے یہ پروپیگنڈا ہو، ان شام والوں کو یہ سمجھانا کتنا بڑا آسان ہے. بے دین، لا مذہب، خارجی، ہے نا، یہی ہو رہا تھا نا. اب جب امام نے اس کے سامنے آیتیں سنائی قل لا اسألکم واعلموا انما یرید اللہ، تو بالکل عجیب بھوچکا ہو گیا. اس کی واقعی خطا نہیں ہے، اس لیے کہ جو جملہ ہے اس کا تعجب کا اس سے احساس ہوتا ہے. کہنے لگا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. اور امام نے قسم کھائی ہے جو روایات میں، واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں. جیسے ہی احساس ہوا کہ ہم وہی ہیں، کہنے لگا حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی صاحب، اے فرزند پیغمبر میں معاف ہو جاؤں گا. روایت کہتی ہے امام نے کہا بالکل ان تبت تاب اللہ علیک، ایک دم توبہ کرو اللہ قبول کرنے والا. روایت کہتی ہے فبلغ حدیث الشیخ یزید ابن معاویہ فامر فقتل. یہ قصہ یزید کو پہنچا، یہ بوڑھا کیوں جو ہے اس نے استغفار کیا، کیوں امام سے معافی مانگی، مار دیا گیا. اس ماحول میں جہاں یہ سب تھا، لیکن یہ کب تک چلتا، یہ کب تک چلتا. کبھی تو پتا ہوتا کہ یزید نے کس کو مارا ہے، یہ خارجی نہیں ہے، یہ بے دین نہیں ہے، یہ نبی کے نواسے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اندر سے ڈر ستا رہا تھا کہ جب یہ پول کھل جائے گی کہ یزید نے خارجی نہیں نواسے پیغمبر کو مارا ہے،
یہ عام افراد نہیں، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیاں ہیں جن کے ساتھ تو ہنگامہ ہو سکتا ہے، تو انقلاب کی بات آ سکتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے کیل کاٹا درست کرنا پڑے گا کہ اگر پبلک آواز اٹھائے تو یہ 700، غور کرنا میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو، یہ 700 لوگ جو بیٹھلائے گئے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ان کو یہی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ یہاں سے نکل کے جائیے، پبلک میں جب بات نکلے تو آپ کو کیا کہنا ہے، یزید کی غلطی کیا ہے، یزید کی خطا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاذ اللہ ذلیل کرتا ہے۔ اب خدا کی مرضی تھی اس نے یزید کو حکومت دے دی، اللہ کی مرضی تھی اولاد رسول سے حکومت سلب کر لی، خدا کی مرضی تھی یزید عزت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے، اللہ کی مرضی ہے اولاد پیغمبر سامنے قیدی کی طرح۔ اس میں یزید کی خطا کیا ہے؟ یہ تو جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے نا۔ یہ 700 لوگ اس لیے بٹھلائے گئے کہ کل کو قوم کو سمجھا سکے۔ اب یہاں تک آپ پڑھیے، آپ کو درد ہوگا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا ایک رک جائیے، ایک بات اور، یہ جو افراد بیٹھے ہیں بکے ہوئے کسی، اور پہلے دن میں سنا چکا ہوں نا کہ کتنے لوگ وہ تھے کہ جو شروع میں یزید کی بیعت کے خلاف تھے نا، پوری تفصیل سنا چکا۔ ادھر انہوں نے مخالفت کی، رات کو 1,00,000 درہم پہنچا، صبح یزید کی شان میں قصیدہ۔ یہ دور وہ ہے، اسی لیے میں وہ حدیث روز سنا رہا ہوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ امام حسین نے اس وقت کہا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین ان کے لیے صرف چاشنی کے طور کے اوپر ہے۔ 40,000 پہنچا یزید کی شان میں قصیدہ، 1,00,000 پہنچا یزید کی شان میں قصیدہ۔ تو یہ جو 700 بیٹھے ہیں یہ فری میں بیٹھے ہیں آ کے، جب بغیر کچھ کیے پیسہ بٹ رہا ہے تو شہادت حسین کے بعد کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ جو 700 بکے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کسی کی ہمت ہے جو کھڑے ہو کے ٹوک دے کہ کیا بکتے ہو، یہ کیا بکتا ہے تو؟ عام پبلک بکے ہوئے لوگ۔ اچھا دوسرے ملک کا سفیر، اس کی تو حیثیت ہے نا کچھ، اس کی تو کوئی وقار ہوگا نا، اس کا تو اپنا ایک اسٹیٹس ہے نا، دوسرے ملک کا سفیر ہے۔ اتفاق سے روم کا سفیر وہاں یزید کے دربار میں موجود ہے، آیا ہوا تھا اتفاق سے، اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، اس لیے کہ میں جب اپنے ملک واپس جاؤں گا روم میں تو بتاؤں گا نا یہ کون لوگ ہیں۔ یزید نے کہا حسین ابن علی۔ کون ہے؟ کہا ابن فاطمہ۔ فاطمہ کون ہے؟ کہا بنت رسول اللہ۔ تو باہر کا آدمی اس کا آئے، ارے تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا، صاف دل کا آدمی ہے نا، اس کے منہ سے جملہ نکل گیا فبئس القوم انتم، کتنی خراب قوم تمہاری ہے، ہمیں تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا، ہماری اتنی پشتیں گزر گئی ہیں نسل عیسیٰ میں، تب تو لوگ آج تک ہمارا احترام کرتے ہیں، اور تم لوگ جو ہے وہ اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا تم نے۔ یہ اتنا جملہ کہا تھا اس بیچارے سفیر روم نے، مار دیا گیا۔ تو جہاں دوسرے ملک کا سفیر بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا، وہاں یہ بکے ہوئے لوگ، کوئی کسی کی ہمت ہے جو کھڑے ہو کے کہہ دے کہ یزید تو کیا بک رہا ہے، قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے کربلا میں حسین شہید ہو گئے، جوان بیٹا قربان ہو گیا، 32 سال کا بھائی چلا گیا، نتیجہ یزید نے آیت پڑھ لی، سب اپنے حق میں کر لیا۔ یہ کیا ہوا؟ مولا یہ تو قرآن پڑھ کے، آیت سنا کے اپنی حقانیت کا اعلان کر رہا ہے، ختم ہو گئی کربلا نہیں ہو گئی۔ مولا کچھ تو انتظام ہے اس قربانی کو بچانے کا، عجب نہیں حسین آواز دیں۔ کل سے تم اعتراض کر رہے ہو نا کہ ان کو کیوں لے کے آئے، ان کو کیوں لے کے آئے، اب سمجھ میں آئے گا کہ اگر میں زینب کو لے کے نہ آیا ہوتا اور زینب کا علم اس معیار پر نہ ہوتا جو کل تفصیل سنا چکا ہوں،
تو آج اس بھرے مجمع میں یزید قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکل جاتا، کربلا وہی کربلا میں واقعہ دفن ہو کے رہ جاتا، کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ آؤ ہمارے آپ سمجھائیں گے تم کو کہ ہم زینب کو کیوں لائے تھے۔ جہاں کسی کے بولنے کی ہمت نہیں تھی، وہاں اب روایت کا جملہ ہے فقامت زینب بنت علی صلوات محمد۔ جہاں ہلنے کی، سر ہلانے کی جرات کسی کو نہیں ہے، وہاں اب روایت کیا کہتی؟ فقامت زینب بنت علی، زینب علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و تعریف کے بعد، پیغمبر پر درود کے بعد، اب بتائیے آپ کل والی مجلس سے ملائیے، اگر زینب کا علم اس منزل پر نہ ہوتا تو آج یزید کا جواب آیت کا آیت سے کون دیتا؟ یزید نے آیت پڑھی تھی نا، اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے نا، اور ہے قرآن میں آیت، ایسا نہیں قرآن میں نہیں ہے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ زینب کھڑی ہوئی، اللہ کی حمد، پیغمبر پر درود کے بعد فرمایا یزید انسیت قول اللہ یا یزید، جس کا مفہوم میں اپنی زبان میں عرض کروں، وہ آیت تجھ کو یاد ہے؟ انسیت قول اللہ یا یزید، اللہ کے اس قول کو تو نے بھلا دیا ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے تو یہ ان کے لیے خیر ہے۔ اب آیت کا جواب آیت سے ہوا نا، کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے تو یہ ان کے لیے خیر ہے، انما نملی لہم، یہ مہلت اس لیے دی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ گناہ پہ گناہ ہوتا جائے اور یہ شدید عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ یہاں تک آئے آپ نا، اب آئیے شہزادی سے پوچھیں یہ انتخاب اس آیت کا ترجمہ کیا تھا بیٹا آیت کا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آگے كَفَرُوا، what's meaning of this آیت؟ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے اگر ان کو مہلت دے دی ہے۔ کیا سمجھانا چاہتے ہیں شہزادی یزید کو؟ یعنی یہ تجھ کو حکومت نہیں ملی ہے، یہ تجھ کو عزت نہیں ملی ہے، تو وہ کافر ہے جس کو خدا نے مہلت دی ہے شدید عذاب کے لیے۔ یہاں تک آ گئے نا بات۔ اب جناب زینب سے پوچھیں بی بی شہزادی، اے میرے مولا کی لاڈلی، یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ مسلمان نہیں اپنے کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے، حاکم کہتا ہے۔ عجب نہیں امام حسین آواز دیں، اب سمجھے ہم زینب کو کیوں لائے تھے۔ اگر زینب نہ آتی تو یزید کے منہ پر قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے یزید کے کفر کا اعلان کون کرتا؟ صلوات بر محمد یہ تو ہوا ایک۔ اب آئیے دوسرا، میں لایا تھا کتاب کو اس سے دو ایک حدیثیں سناتا لیکن وقت بڑھ جائے گا، جو کل میرا اپنا اندازہ اسے شاید بڑھ جائے تو اشارہ کر کے چل۔ تو یہ یہاں تک ہو گیا ایک دو۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا پہچانے آدمی شہزادی زینب کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد کیا بتایا؟ 4 دن سے چل رہا، چھٹی مجلس ہے نا، بولو کمیل، اصلاح امت، یہی ہے نا، انی خرجت لطلب الاصلاح، اصلاح امت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، بقائے دین، یہی سارے اسباب ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے۔ کون سی اصلاح امت کر دی امام حسین نے؟ اچھا آپ کربلا چھوڑیے، 28 رجب سے چلیے، آپ 28 رجب کو نکلے، 3-4 شعبان کو مکے پہنچ گئے، وہاں صاحب جو ہے وہ ذی الحج تک رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 مہینہ، 5ویں مہینے وہاں سے نکل لیے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 1 ہفتہ کربلا میں رہے، 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ کون سی اصلاح ہو گئی امت کی؟ صلوات بر محمد۔
اب آپ اندازہ کیجئے اس جگہ کا کون سی اصلاح اس مہینے 10 دن میں امام حسین نے کی؟ کون سا امر بالمعروف کیا؟ کون سا نہی عن المنکر کیا؟ جبکہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے, میں اس لیے نکلا ہوں, صاف لفظوں میں ہے ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر, تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں, برائیوں سے منع کروں. ایک عام آدمی پوچھ سکتا ہے, ہم کو تو نہیں دکھائی دیتا. 2 محرم کو کربلا پہنچے, 10 محرم کو شہید ہو گئے, 8 دن میں کون سا امر بالمعروف ہے, 8 دن میں کون سا نہی عن المنکر ہے؟ میں نے کہا مولا آپ نے تو یہ فرمایا اصلاح امت, ہماری تو سمجھ میں اصلاح نہیں آ رہی. اس لیے کہ اگر آپ کی شہادت سے اصلاح ہو جاتی تو پھر جب کوفے میں قافلہ پہنچا ہے تو انداز بدلنا چاہیے تھا نا امت کا, پھر ان یزیدیوں کو مار کر کے ان کو چھڑا لینا چاہیے تھا نا. وہاں باقاعدہ کچھ لوگ روئے ہیں, کچھ عورتیں روئی ہیں, بس تو کون سی اصلاح ہو گئی؟ عجب نہیں امام آواز نے, تم فوری اثر دیکھنا چاہتے ہو. صلوات در محمد اب رکیے یہاں سے, اب واپس چلیے, پھر واپس چلتا ہوں. قید رہے 40 تک, چاہے پہلا 40 رہا ہو چاہے دوسرا 40 رہا ہو, وہ ایک الگ بحث, اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. اب جب یہ سب ہو گیا اور اچھا خاصا جناب امام سجاد کے خطبے سے, جناب زینب کی تقریروں سے ماحول یہ بن گیا کہ اچھا خاصا پبلک بیدار ہو گئی ہے نا. یزید نے بلا کے امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں, چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے چلے جائیے. امام کا جواب کیا تھا؟ نہ. امام کا جواب کیا تھا؟ میں پوچھ لوں ذرا, ہے نا. اب آئے پوچھ لیں, جناب زینب کا جواب کیا تھا؟ آپ بتائیے عقلاً کیا ہونا چاہیے, اور شہزادی نے جواب دیا کیا؟ آج کے زمانے میں, اس دن نقل کیا نا ام المومنین عائشہ سے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ 1 حج کا ثواب, 1 حج کا, 2 حج کا, 2 حج کا, 4 حج کا, 4 حج کا, 70 حج کا, یہ ذہن میں روایت موجود ہے نا, حوالے کے ساتھ آپ کو نقل کر چکا ہوں میں. تو آج ہم کو پتا ہے آدمی زیارت امام حسین کے شوق میں آنا پائی جوڑتا ہے کہ مولا کی زیارت نصیب ہو جائے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں آدمی کی عمر 30 برس اللہ نے کم کر دی ہے حسین کی زیارت ترک کرنے کی وجہ سے, میں نے غلط نہیں کہا ہے. اگر اللہ نے نوازا اس قابل ہے تو. ہم کو آج زیارت کی عظمت پتا ہے, سگی بہن کو نہیں پتا تھی. جناب زینب کو اندازہ نہیں کہ حسین کی زیارت کتنی اہمیت رکھتی ہے. اچھا, اور جب آئی ہیں کربلا سے تو کیفیت کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس طرف سے لایا گیا جہاں شہداء کے لاشیں تھے. اس میں ذرا سا وہ ہے کہ یہ ملعون خود لائے ہیں یا ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ادھر سے لے چلو, لیکن یہ ہے کہ ادھر سے لایا گیا جہاں شہداء کے لاشیں ہیں. جب ادھر سے تو لوگوں نے اپنے اپنے وارثوں پہ گرایا. جناب زینب آئی ہیں, نہ عشق نہ آنسو نہ گریہ نہ بے ہوشی. امام حسین علیہ السلام کی لاش ہاتھ میں رکھی ہے, پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. سنا ہے نا, اس طرح سے زمین پر پڑا ہوا لاشا اپنے بھائی کا چھوڑ کے جناب زینب کہاں گئی ہیں؟ قید میں, کوفے اور پھر شام. جیسے ہی اجازت ملے گی, عقل کیا کہتی ہے؟ زینب کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا مولانا بتائیے؟ میں اپنے بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی ہوں. یہی تو نا, اے بیٹا جلدی سے سفر کا انتظام کراؤ, چل کے اپنے بھیا کی زیارت کر لیں, ہے نا. مجلس بھی ہو جاتی, زیارت بھی ہو جاتی. لیکن آج تک کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ جناب زینب نے کربلا جانے کی بات کہی, جناب زینب نے جو ہے وہ زیارت کی بات کہی؟ کیا فقرہ فرمایا؟ جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں. سنا ہے نا, سوال یہ ہے کہ بی بی ماتم کر, اتنے دن سے آپ مجبور تھی, ماتم نہیں کیا, اس پہ 1 ہفتہ اور صحیح, کیا پرابلم ہو جائے گی؟
کربلا جائیے، زیارت بھی ہوگی، ماتم بھی ہوگی. جیسے اتنے دن نہیں کر سکی ہیں ویسے ایک ہفتہ اور صحیح، 4 دن اور صحیح، کربلا جا کے ماتم کر لیجئے گا. لیکن یہ ہے عالم غیر معلمہ. کل ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج کنکلوژن ہو یا نہ ہو، کل ان کی سمجھ میں بات آئے گی کہ میں آج کیا کہہ رہا ہوں. اب سمجھے عالم غیر معلمہ کی حکمت کیا ہے. کوئی بھی ہوتا جذباتی ہو کے کہتا مجھے کربلا جانا ہے، مجھے بھیا کی زیارت کو جانا ہے. زینب نے کربلا کا نام ہی نہیں لیا، زینب نے بھائی کی زیارت کی بات ہی نہیں کی. کیا فرمایا؟ کہہ دو ایک مکان خالی کرا دیں. جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں بھائی کا ماتم نہیں کر سکی ہوں، پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی. اب آئیے شہزادی سوال کریں، ماتم ہی کرنا ہے نا، 1 ہفتے بعد ہو جائے گا، کربلا جا کے ہو جائے گا. یہ یہاں کیوں آپ مجلس کرنا چاہتے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات نا آپ میں کیا؟ اب اس کو رک جائیے. آخر جناب زینب جیسی چاہنے والی بہن امام کی زیارت پر امام کی مجلس کو انہوں نے مقدم کیا ہے. کیا کہیں گے انگریزی میں؟ پریفرنس دیا ہے مجلس کو زیارت پر. واٹس ریزن؟ صلوات بر محمد. بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. میدان غدیر میں پیغمبر نے علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی. چٹیل میدان، دھوپ، میکسیمم جتنے آدمی اکٹھا ہو سکتے تھے اتنی پبلک. ایئر کوفے کی بات ہے نا، 25 سے 30 کے اندر کی بات ہے، بہت زیادہ دن نہیں گزرا ہے. اسی کوفے میں علی ممبر پر ہیں، سامنے آدمی بیٹھا ہے. مولانا کہا اے بتاؤ تم تھے غدیر میں، تم نے پیغمبر کو کہتے سنا من قلت مولا. بات کی بات تو چھوڑیے، مولا کے منہ پر اس نے کہہ دیا. کام نہیں کر رہا ہے، حافظہ ذہن میں بات نہیں ہے. مولانا اس کو بددعا دیا. تو جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوا، 30 برس کے اندر علی کے منہ پر اس کا انکار کر دیا کہ صاحب کو نہیں یاد ہے. ہو گئی نا بات. جناب فاطمہ گھر کہاں تھا؟ دیہات میں، کسی گاؤں میں، انٹیریئر میں، آج کی زبان میں جس کو مرکز شہر کہا جائے گا، مسجد نبوی سے ملا ہوا نا، ہارٹ آف سٹی جس کو کہتے ہیں آپ، وہاں فاطمہ کا مرکز شہر میں مکان تھا. جلا دیا گیا. سنا ہے نہیں سنا؟ آج آپ کسی کے سامنے کہیے فاطمہ گھر جلا دیا گیا، ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے؟ جو واقعہ مرکز شہر میں ہوا اس کو لوگ بھول گئے. جو اعلان 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوا، 30 برس کے اندر علی کے منہ پر اس نے انکار کر دیا. کربلا تو واقعاً صحرا کی بات تھی. اب آپ سمجھے میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ کربلا واقعاً جنگل کی بات تھی، اور اتنے مظالم ہوئے ہیں کہ یہ خود اس کو دبانے کی کوشش کریں گے. آج غدیر سے برا حشر کربلا کا ہوتا، فاطمہ کے مصائب سے برا حشر کربلا کا ہوتا. آج میں نے صاحب وہاں پٹنہ میں خدا بخش لائبریری میں کتاب دیکھی ہے، اس میں لکھا تھا امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم میں گھوڑے دوڑائے گئے. یار کیسی بات کرتے بھائی، بھلا نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ تب آدمی کہتا ہے امپاسبل، ناممکن. زینب نے بھائی کی زیارت کو پیچھے رکھا، مجلس کو مقدم کیا، تاکہ جو حشر بابا کی غدیر کا ہوا وہ میرے بھیا کا نہ ہونے پائے، تاکہ جو حشر میری اماں کے مصائب کا ہوا وہ میرے بھائی کا نہ ہونے پائے. زیارت بعد میں کروں گی، بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گا. اب ان مجلسوں کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ آج انسان حسین کی مجلس کرے یا نہ کرے، غدیر کا انکار کر سکتا ہے، فاطمہ کے مصائب کا انکار کر سکتا ہے. یہ عالم غیر معلمہ کا احسان ہے کہ کوئی کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے. صلوات بر محمد.
اس سے اندازہ ہوتا ہے اور کیوں اتنی تاکید. پھر اہل بیت کی روایات پڑھیے آپ, اہل بیت کی احادیث پڑھیے آپ, کس قدر تاکید ہے مجالس کی, کس قدر تاکید ہے. امام نے پوچھا کیا تم لوگ کبھی بیٹھتے ہو, ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہو؟ نے کہا ہاں مولا. امام فرماتے میرا دل چاہتا ہے تمہاری ان مجلسوں میں آیا کروں, شرکت کیا کروں. ہو گئی بات نا. تو اب جب یہ ہو گیا پھر واپس آئیے اس سوال پر. سوال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. 8 دن میں کون سا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا آپ نے؟ عجب نہیں حسین آواز دیں. اچھا ہر مذہب میں جائیے, میں اپنا قصہ سناتا ہوں. ایک دن میں اپنے دروازے پہ لیٹا ہوا تھا گاؤں میں, 4-5 لڑکے چلے. انہوں نے کہا حضرت مسجد آئیے گا, کچھ اللہ رسول کی باتیں بتائیں گے. سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھا جائے گا. خیر وہ جب تھوڑی دیر کے بعد پلٹے تو اس سے بحث نہیں ہے. یا آپ اور دوسرے مذاہب میں جائیے, ہوتا کیا ہے, جو مذہب کے علماء ہوتے ہیں نا وہ قوم کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, آؤ دین بتا دیں, آؤ مذہب بتا دیں. یہ حسین کی شہادت کا کرشمہ ہے. یہاں الٹا ہے, قوم پیچھے پیچھے بھاگتی ہے, جہاز سے آ جاؤ, فلائٹ سے آ جاؤ, فلاں ٹرین سے آ جاؤ, حسین کے نام پر دین بتا دو. عجب نہیں حسین آواز دے, میں تو کربلا میں شہید ہو گیا, قیامت تک کے لیے میں نے امر بالمعروف کا ممبر تم کو دے دیا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس ممبر پہ جو آئے ہو تو وسیع اصل تم غور کرو, مقصد کیا تھا حسین کا, تم کیا کر رہے ہو. صلوات در محمد وہاں قربانی وہاں دی ہے. اس میں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے, کوئی 1 مجلس کر کے آیا ہوگا, کوئی 2 مجلس کر کے آیا ہوگا کہ چلو دوڑ کے وہاں. یہ کس نام پر, کس اس پر؟ حسین. اور اس پوری کربلا کو بچانے کا ذمہ کس کا تھا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا. بس بس میرے بھائیو مجلس تمام ہو گئی. بس اتنی گزارش اپنے اس نفس سے کرتا ہوں, اس لیے کہ نفس بڑا موذی ہے, کب اس کے ساتھ کیا ہو جائے نہیں معلوم. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجیے. ایسا کیوں کہا معلوم ہے؟ اللہ نے سن لیجیے, ایک روایت چلی آئے تبلیغ والی. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو. جناب موسیٰ نے کہا صاحب وہ کون سی زبان, کہاں سے لے آئے زبان وہ کہ جس نے گناہ نہ کیا؟ نبی معصوم ہے, مسئلہ ہے جناب موسیٰ کا نہیں ہے, جنرل بات ہے. وہ کہاں سے زبان ملے گی جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ اللہ نے کہا موسیٰ دوسرے سے کہو تمہارے لیے دعا کرے. تو جو کچھ بھی گناہ ہے نا ہم نے اپنی زبان سے کیا ہے نا, ہم نے آپ کی زبان سے تو گناہ نہیں کیا ہے. تو اب اگر آپ میرے لیے, میں آپ کے لیے دعا کروں تو ہو گیا نا, اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہیں کیا ہے, اللہ قبول کر سکتا ہے. آئیے میں آپ کے لیے دعا کروں. خدا ان لوگوں کو خلوص نیت کے ساتھ عزائے حسین کی توفیق عنایت فرما. آپ میرے لیے دعا کیجئے, خدا پائے ثبات میں حسین کے نام پر لغزش نہ آنے پائے. خلوص نیت کے ساتھ ذکر حسین علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما. اس لیے کہ جو حسین نے کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے, جو حسین نے کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے. نالائق بھی ہوتا ہے نا, اگر انسان کی اولاد اگر نالائق بھی ہو تو باپ باپ ہوتا ہے. حسین نے تو اپنا ایسا بیٹا ہمارے لیے قربان کیا ہے, ایسا بیٹا ہمارے لیے قربان کیا ہے. سناؤں آپ کو, جس کے لیے روایت کہتی ہے چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں, بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں, مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. خود حسین نے کہا ہے, خود مولا نے فرمایا, فرماتے ہیں خدا اب وہ جا رہا ہے کہ جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا. اس کے بعد ایک جملہ ہے مولا کا, اس میں حسرت کتنی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. فرماتے ہیں خدا
جب میں کبھی نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نظر نہ الیہ اپنے اس بچے کو دیکھ لیتا تھا. اور اب وہ بچہ آیا ہے حسین کے پاس, بابا مرنے کی اجازت دے دو. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. کچھ آدمی کامن سینس استعمال کرے نا. صبح سے جناب علی اکبر کے دماغ اور دل میں کیا رہی ہوگی بات. میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی عقل سے سوچے آدمی. کسی صورت سے اجازت مل جاتی تو بتاتے ان یزیدیوں کو کہ علی کے شعر کے, یہی تو دماغ میں ہوگا نا. اور آپ بتائیے جیسے ہی منت سماجت کے بعد اجازت ملی ہوگی اور اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں گے, کوئی اندازہ کر سکتا ہے کس جوش اور کس ولولے کے ساتھ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی؟ کوئی اس گھوڑے کی رفتار کا مقابلہ کر سکتا ہے جس جوش کے ساتھ اکبر چلے ہوں گے؟ چہ جائے کہ 57 سال کا بھوکا پیاسا بوڑھا باپ ہاں اس گھوڑے کے برابر دوڑ سکتا ہے؟ آج ہم اس کو کہہ رہے ہیں کیا حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس گھوڑے کے برابر نہیں بھاگ سکتا ہوں؟ لیکن وہ عشق, وہ محبت اولاد کی, روایت کہتی ہے اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, ادھر اکبر نے گیڑ لگائی, حسین پیچھے پیچھے, اور جو ہونا تھا وہی ہوا, جو ہونا تھا وہی. گر گئے مگر واہ رے تربیت, بابا اتر گئے, واپس آئے. ایک سوال کا جواب دیجئے عقیدے کا, کیا معاذ اللہ دنیا میں کوئی امام ایسا ہے کہ جو امام ہو اور اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو؟ ہے ممکن ہے؟ نہیں نا. لیکن آئیے کربلا میں حسین نے اپنے بیٹے کا کیا جواب دیا, وہ واقعی جواب ہے. گھوڑے سے اتر گئے, آئے, بابا آپ تو مجھ کو رخصت کر چکے تھے نا, اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ یہ جواب ہے جو دیا ہے. صرف اتنا فرمایا میرے لال بس اتنا سمجھ لو, جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے شکل دکھتاتے جانا, کاش تم صاحب اولاد ہوتے. مطلب حسین کے پاس جواب نہیں ہے کہ میں کیوں آ رہا ہوں, کیسے سمجھاؤں بیٹا, مطلب شاید یہ ہو کہ میں کیوں آ رہا ہوں. تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کو اندازہ ہوتا کہ باپ کے دل میں کتنی. اچھا ٹھیک ہے میرے لال جاؤ, جب تک سامنا رہے اے بیٹا مڑ مڑ کے اپنے باپ کی کو اپنی شکل دکھلاتے جانا. اکبر میدان میں چلے گئے. امام حسین علیہ السلام دیکھیے اب 3 دن بچا ہے, جو زندہ رہے گا اگلے سال کتنے لوگ ہیں میرے گاؤں میں, میرے خاندان میں. میں یہاں بمبئی پہنچا ہوں تب تک فون آتا فلانے چچا کا انتقال ہو, 1 محرم کو. کیا پتا کب کون چلا جائے, کس کی کون سی آخری مجلس, کس کی کون سی آخری عزاداری ہو, کس کا اس میں آخری سال ہو. 3 دن بچا, خدا ہم کو توفیق عطا فرما بحق حسین. روایت کہتی آ کے در خیمہ پہ بیٹھ گئے. ماں کوئی اندازہ ہے, امام ہے ٹھیک ہے مگر سینے میں باپ کا دل بھی ہے. میرے بچے کو کچھ ہوگا تو چہرے سے واضح ہو جائے گی بات. ماں نے نگاہیں گاڑ دی حسین پر, اور جو سوچا تھا نا ماں نے وہی ہوا. اچانک مولا کے چہرے کا رنگ بدلا, لیلا تڑپی, خیر تو ہے؟ فرمایا بڑا زبردست پہلوان آیا, دعا کرو. دعا ہوئی, اکبر میدان سے واپس آ گئے. میں نے جو پڑھا ہے کتاب میں وہ 100 ہے. ایک دن ایسے ہی یوٹیوب دیکھ رہے تھے تو کسی عرب کی جو ہے وہ اچھی لگ گئی لے تو سننے لگے مصائب, تو اس آدمی نے 200 پڑھا. کہاں سے پڑھا ہو سکتا ہے, کہیں دیکھا, پڑھا جو میں نے وہ 100 ہے. روایت کہتی ہے کہ جب دعا ہوئی اور اکبر پلٹے ہیں تو
تو 100 یا اس کے بقول 200 یزیدیوں کو مار کے تب پلٹے ہیں۔ یزیدی کیا تھے؟ سب سیر تھے، سیراب تھے۔ یہ حسین کا لال 3 دن کا سب لائن میں نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ آ کے اکبر سب کو سر قلم کرتے چلے جائیں۔ اس کے لیے فن چاہیے، ہے نا، اس کے لیے ہنر چاہیے۔ روایت کہتی ہے پلٹ کے آئے جیسے ہی بابا، اچھا ایک بات بتائیں آپ کو، پھر وہی کتاب کی بات نہیں، عقلاً آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا بڑھیا کراٹا جانتا ہے، مضبوط ہے، کہیں اکیلے میں رات میں تاریکی میں 20 لوگوں کے درمیان 25 لوگوں کے درمیان گھر گیا، لیکن ایسا فنکار تھا کہ 20 کو زیر کر کے بغیر زخم کھائے نکل آیا۔ پورا خاندان واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پورا گاؤں واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور ذرا باپ کے دل سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا؟ جہاں بیٹھے گا ارے وہاں ہم گھر گئے تھے 25 آدمیوں میں، ماشاءاللہ اکیلے جیسے بغیر زخم کھائے نکل آئے، ہے یا نہیں ہے؟ کتنا خوش ہوگا۔ اور یہ موقع ہے، باپ، خاندان والے، بیٹا آبرو رکھ لی تم نے خاندان کی، بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ عقل کہتی ہے نہیں کہتی ہے؟ جب حسین کا بیٹا بھوک اور پیاس کے عالم میں 100 یا 200 یزیدیوں کو مار کے پلٹا، عقل کیا کہتی ہے؟ حسین کا دل کتنا خوش ہونا چاہیے تھا۔ شاباش میرے لال، علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی، بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ امام حسین کو کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لیکن امام حسین کیا کہتے؟ اکبر نے ایک ایسی بات کہہ دی میرے مولا کا کلیجہ کباب ہو گیا۔ اکبر نے ایک ایسی بات کہہ دی میرے مولا کا کلیجہ کباب ہو گیا۔ کیا آئے آ کے کہتے بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی، اے میرے باپ اس کے اوپر سے یہ اسلحے کی سنگینی، کیا کریں حسین؟ روایت میں صرف اتنا فقرہ ہے، روایت میں صرف اتنا فقرہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، صرف روایت اتنی ہے، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ بقیہ آگے جو لکھتے ہیں وہ صاحبان مقاتل کی اپنی سوچ ہے۔ کیوں کہا امام حسین نے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو؟ کوئی کہتا ہے کہ امام شاید بیٹے کو بتانا چاہتے تھے میرے لال میں تم سے زیادہ پیاسا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات لکھی، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ حسین نے اس لیے زبان مانگی کہ بتا دے کہ میں اکبر کو پتا ہے کہ میرا باپ کتنا پیاسا ہے۔ اچھی بات کہی ہے، خدا توفیق دے میں آپ کے دماغ تک وہ بات منتقل کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے، سال بھر کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے، تو باپ کو دیکھا ہے آپ نے، کبھی منہ چومتا ہے، کبھی لب چومتا ہے، کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی سر ہے نا، لیکن 5 سال کا ہو گیا کبھی چوم رہا ہے، 8 سال، لیکن یہی بیٹا جب 20 سال کا ہو جاتا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے، اب آپ نے دیکھا کسی باپ کو اس کا لب چومتے ہوئے، اس کا منہ چومتے ہوئے؟ کیوں؟ جو بچہ 5 سال کا تھا جب چوم رہے تھے، اب اس سے محبت نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ اب اس کڑیل جوان سے تو اور محبت ہے، پھر کیوں نہیں چومتے؟ فطرت کہے گی باپ جوان کا منہ چومتے شرماتا ہے نا، فطرت ہے نا۔ جب حسین کا بیٹا اس یزیدی فوج کے درمیان سے 200 کو مار کے پلٹا، حسین کی محبت نے جوش مارا، شاید حسین بہانے کی تلاش میں تھے، صدقے جائز سوکھے لبوں کے کیسے چومے کہ اتنے میں بیٹے نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بتانا نہیں تھا، اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہتے تھے۔ اکبر نے زبان کھینچ لی، بیٹا میری، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے، بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، ایک سوال کا جواب، میں نے کتاب کی بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کے طفیل میں ہر ماں باپ کے لیے ان کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا، کینسر ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئی، یہاں سے بمبئی، کلکتہ، حیدرآباد، لندن، امریکہ، ساری زمین جائیداد بیچ کے
سب خرچ کر کے مایوس ہو کے پلٹ آیا. اب کچھ نہیں ہے اس کے پاس. گھر میں جو چاول ابل رہا ہے وہ بھی دکان سے ادھار آیا ہے. اکثر ہوتا ہے نا, مرنے سے پہلے فاقہ ہوتا ہے. ایک طرف ماں بیٹھی ہے, ایک طرف باپ بیٹھا ہے. ڈاکٹر نے کہا بس زیادہ سے زیادہ کل, یقین ہے ماں کو بھی باپ کو بھی کہ کل تک میرا بیٹا مر جائے گا. گھر میں کچھ نہیں ہے کہ اتنے میں بیٹے نے آنکھ کھولی, بابا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ اماں انگور کھانے کا دل چاہتا ہے. باپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آج تک سنا آپ نے کوئی باپ یا ماں اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے یہ کہے کہ اب تو مر ہی رہے ہو, باپ کی حالت جانتے ہو, سیب کہاں سے لاؤں؟ جہاں کبھی نہ گیا ہوگا آدمی وہاں چلا جائے گا. 10 روپیہ دے دو, اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دو. تمہارا برتن دھل کے آتا. کوئی مرنے والے بیٹے سے یہ نہیں کہتا جاؤ جنت میں سیب ملے گا. اکیلا دنیا میں میرا مولا حسین انگوٹھی اتاری, فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو, جاؤ نانا حوض کوثر پر تمہیں سیراب کرے گا. جزاکم ربکم جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. اکبر آپ رو چکے واقعا رو چکے. اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر وہی, اب پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا. تو فقرے اور ختم و دعا. اکبر میدان میں آ گئے. اس کے باوجود اے جوانوں تم کو پتا ہے یہ اتنی بڑی فوج تمہارے اکبر کا کچھ نہیں کر سکی. اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں آخرش یہ طے ہوا کہ ایک آدمی ایک نیزہ لے کے چھپ جائے درخت کی آڑ میں. جب اکبر حملہ کرے نا تو نشانہ لے کے وہ نیزہ مار دے. عقل سے بتاؤ بیٹا, ایک طرف گھوڑے کی رفتار ہے, دوسری طرف اس نے جو پوری طاقت سے نیزہ کھینچ کے مارا, کتنے فورس سے آ کے اکبر کے سینے میں لگا ہوگا. چنانچہ کہتے ہیں آواز دی, یا بیٹا علیک من السلام, بابا میرا آخری سلام قبول کر لو. حسین کے کان میں آواز پہنچی نا, روایت کہتی ہے کچھ دیر کے لیے آقا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, مگر اولاد کی محبت چل پڑے, این علی این علی این علی. آواز کے سہارے پہنچے. بس آخری فکر ہے, آواز کے سہارے, یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. بیٹے کا سر رکھ لیا زانوؤں پر. میرے لال کہاں تکلیف ہے؟ بابا نیزے کی انی بہت اذیت دے رہی. سر رکھ دیا زمین پر, 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے, آستینوں کو سمیٹ لیا, اکبر کے سینے کے پاس ہاتھ لے گئے, یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی, روایت کہتی خون مثل فوارے کے ابلنے لگا. اب بس آخری منظر ہے. کہتے ہیں اکبر زمین گھر میں کربلا پر ایڑیاں رگڑنے لگے. میرا مولا کھڑا ہو گیا, آسمان کو تکتے ہیں, دیکھو میری طرف, جو روایت کا جملہ میں جو سمجھا, آسمان کو تکتے ہیں, ہاتھ ملتے ہیں اس طرح, بنیا اولد دنیا بعدک لفا, بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا, تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. کہ اتنے میں اکبر نے کھچکی لی, روح جو نکلی, حسین نے اپنے آپ کو اکبر پہ گرا دیا, رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.